اب انشاءاللہ سورۃ البینہ کا آغاز ہوگا۔ بینہ کہتے ہیں ایک دلیل کو، ایک علامت، ایک دلیل کہلاتی ہے، یہ اس کا نام ہے۔ آیات اس میں تقریباً 8 ہیں، مدنی صورتوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ شاید اس کا آج انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، کتابی کافر یعنی اہل کتاب اور مشرک اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس کوئی روشن دلیل۔ یعنی اہل کتاب میں تو یہ معروف تھا کہ ایک نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، تو وہ اس کے انتظار میں تھے اور اس سے پہلے وہ اپنے دین کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی طرح مشرکین مکہ ان اہل کتاب سے روابط کی بنا پر یہ بھی منتظر تھے کہ کوئی نبی ہیں اللہ کے جو آخری نبی آنے والے ہیں، تو یہ بھی اپنے مشرکانہ دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ وہ روشن دلیل آئے تو ہم اس کی پھر پیروی کریں اور اس کو دیکھیں اور اس پر ایمان لائیں۔ بہت سے لوگ اس کے انتظار میں تھے، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس روشن دلیل۔ تو روشن دلیل سے مراد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جیسے کہ آیت کا اگلا حصہ، اگلی آیت خود بتا رہی ہے۔ حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس روشن دلیل، اور رسول من اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول، یتلو، تلاوت کرے وہ، صحفا مطہرہ، پاکیزہ صحیفے، یعنی قرآن عظیم ان کے اوپر تلاوت کرے، فیہا کتب قیمہ، ان میں سیدھی باتیں لکھی ہیں، یعنی صحیفے سے مراد قرآن، اور قرآن کے اندر سیدھی باتیں لکھی ہیں، یعنی ایسی باتیں ہیں جو حق کے ساتھ ہیں، انصاف والی باتیں ہیں، اور ان پر اگر انسان عمل کرے، انہیں اختیار کرے تو وہ صراط مستقیم پر چل سکتا ہے اور اس کو مکمل طور پہ ہدایت حاصل ہو سکتی ہے۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور جدا جدا نہیں ہوئے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس وہ روشن دلیل آ چکی۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اہل کتاب میں پھوٹ پڑ گئی، کچھ ایمان لانے کی سعادت سے سرفراز ہوئے اور کچھ نے صاف انکار کر دیا۔ اور یہ پورے قرآن میں تقریباً کئی مقامات پہ مضامین بیان ہو چکے ہیں کہ سب سے پہلا خوف تو ان کو یہی تھا کہ بنی اسرائیل سے اب نبوت نکل کر دوسری طرف جا رہی ہے، کیونکہ تقریباً انبیاء علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوئے۔ تو وہ ایک تو یہ غم، دوسرا وہاں کے جو یہود علماء تھے، بڑے لوگ تھے، یہ متبعین جو نیچے والے تھے، کیونکہ لوگ ان سے رجوع کرتے تھے بھی وہ نبی کی نشانیاں بتائیں، کب وہ نبی تشریف لا رہے ہیں، کس مقام پر ہوں گے وغیرہ وغیرہ، اور یہ نشانیاں بتایا کرتے تھے، اور ان کو اس وجہ سے بڑی بزرگی حاصل تھی، لوگ ان کی تعظیم کرتے تھے، ادب کرتے تھے، انہیں نذرانے لا کر دیے جاتے تھے، انہیں پیسے دیے جاتے تھے۔ اب انہیں خوف پیدا ہوا کہ اگر ہم ان نبی آخر الزمان کی تصدیق کر دیں گے اور ہم یہ بتا دیں گے کہ ہاں یہی وہ نبی ہیں جن کی نشانیاں ہماری مقدس پاکیزہ آسمانی کتابوں میں درج ہیں، تو لوگ ہمیں چھوڑ کے ان کی پیروی شروع کر دیں گے اور ہماری سرداری جاتی رہے گی۔ تو حسداً ان لوگوں نے نبی کریم کی پیروی کو چھوڑ دیا اور تحریفات کی کتابوں میں نبی کریم کی جو صفات تھی انہیں بدلنے کی کوشش کی، اور اس طریقے سے ان میں آپس میں فرقے بن گئے اور پھوٹ پڑ گئی۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور ان لوگوں کو تو فقط یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ اس کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیں، یعنی اپنے عقیدے کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر لیں، صحیح عقیدہ کر لیں، مخلص عقیدہ کریں، اپنے ظاہر و باطن میں اخلاص پیدا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، حنفاء، ایک طرف ہو کر، یعنی باطل سے ہٹ کر، ناحق سے ہٹ کر، بالکل اپنے آپ کو مخلص اور خالص کرتے ہوئے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ان کو تو یہ حکم دیا گیا تھا۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور یہ حکم دیا گیا تھا کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ سیدھا دین ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ،
یہ نص صریح ہے اس بات پر، اب اس کو غور سے آپ سنیے گا، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اب ایمان لے کر نہیں آتا وہ ضرور جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ چنانچہ اللہ نے پہلے یہ بیان فرمایا کہ ان کو تو یہ کہا گیا تھا پہلے کہ خالص ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اپنے عقیدے کو درست رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، سیدھے دین پر رہو، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ ہٹ گئے، ان میں پھوٹ پڑ گئی اور یہ اسی اپنے سابقہ دین پر قائم رہنے پر مصر ہوئے۔ لہٰذا جو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لہٰذا ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکین میں سے، فی ناری جہنم، وہ سب جہنم کی آگ میں ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، اولئک ہم شر البریہ، یہی تمام مخلوق میں بدتر ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، اس سے وہ حضرات بھی ذرا درس حاصل کریں جو یہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب جنت میں جائیں گے۔ اہل کتاب میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اسی طرح مشرکین میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے دین اسلام کو اختیار نہ کر لیا جائے اور اس کے تقاضے کے مطابق اپنے عقائد کو سنوار نہ لیا جائے، ورنہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے، یہ کسی شخص کی ذاتی رائے پر مشتمل نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ لوگ تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ تو دیکھیں، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، تو یقین سی بات ہے جب اہل کتاب اور مشرکین کو جہنم میں داخلے کی وعید بیان کی گئی ہے، تو اس کے بعد جو ایمان لائے، تو ایمان لانے والے کون ہوں گے؟ یقین سی بات ہے صرف مسلمان رہ جاتے ہیں، کہ مسلمان اور پھر انہوں نے نیک اعمال بھی کیے ہوں تو یہ تمام مخلوق میں افضل اور برتر ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان ہمیشہ کافر سے افضل اور برتر رہے گا۔ جزاؤہم عند ربہم، یہ ان کا بدلہ ہے ان کے رب کے پاس، جنات عدن، رہائش کے سکونت اختیار کرنے والے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جاری ہوتی ہیں ان باغات کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت میں داخلے کے بعد کبھی نکلنا نہیں ہے، اور یہ بارہا آپ نے سماعت فرمایا ہوگا کہ جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو ایک فرشتہ من جانب اللہ اس کو یہ بشارت دے گا کہ اے جنتیو خوش ہو جاؤ، اب تم ہمیشہ اس میں رہو گے، کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی، اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، تمہیں کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی، اب تم ہمیشہ خوش رہو گے، کوئی غم تمہارے نزدیک نہیں آئے گا۔ تو وہ تمام چیزیں جس کی ایک عام شخص تمنا کرتا ہے، خواہش رکھتا ہے کہ میری جوانی سلامت رہے، مجھے بیماری نہ ہو، ٹینشن نہ ہو، مطلب مجھ پہ آفات وغیرہ نہ آئیں، میں عافیت سے رہوں، سکون سے رہوں، یہ جنت میں سب کچھ اس کو حاصل ہوگا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی، ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ تو معلوم ہوا کہ رضی اللہ عنہ یہ خاص صحابہ کرام کے لیے کوئی مخصوص نہیں ہو گیا، اگرچہ ہمارے عرف میں صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا جاتا ہے، لیکن قرآن کی نص صریح بتا رہی ہے کہ یہ انعام یعنی رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہو گیا یا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، رضی اللہ عنہ یا تو خبر کے لیے ہوتا ہے یا دعا کے طور پر ہوتا ہے۔ اگر کسی سے واقعی اللہ راضی ہو گیا تو ہم کہیں گے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور اگر ہم دعا کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے تب بھی رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ انعام اس کے لیے ہے کہ جو اپنے رب سے ڈرے۔ معلوم ہوا کہ جو بھی امت میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو عوامی خیال ہے کہ جی کسی صحابی کے علاوہ کسی تابعی کے ساتھ، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ نہیں لکھنا چاہیے، یہ غلط ہے، یہ عوامی خیال ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے الفاظ کا استعمال ہمارے عرف کے اعتبار سے خاص ہو چکا ہے،
یا ہمارا ذہن اس کو سننے کے بعد ایک صحابی کی طرف ہی ذہن جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صحابی اور غیر صحابی دونوں کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ شریعت کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں، بلکہ قرآن سے غیر صحابہ کے لیے بھی اس دعا کا یا اس بشارت کا استعمال موجود ہے۔ صدق اللہ العظیم۔